قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاة مودع ولا تکلم بکلام تعتذر من واجمع الیأس عما فی ایدی الناس۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو گویا کہ دنیا سے جا رہے ہو، اور ایسی بات منہ سے نہ نکالو جس کے لیے آئندہ عذر کرنا پڑے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے پوری طرح سے مایوس ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے اور مختصر سی نصیحت فرما دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو 3 نصیحتیں فرمائی۔ جو سب سے پہلی نصیحت فرمائی، حضور نے فرمایا نماز اس انداز سے ادا کرو گویا کہ آپ کی آخری نماز ہے۔ جب آپ نماز اس دنیا میں پڑھ رہے ہو اس انداز سے نماز پڑھو کہ آپ دنیا سے جا رہے ہو۔ آپ نماز کی حالت میں ہیں تو آپ کے دل کے اندر یہ یقین پیدا ہونا چاہیے کہ نماز کی حالت میں بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو اللہ سے ایسی نمازیں مانگنی چاہیے جو اللہ کے ہاں مقبول ترین نمازیں ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دوسری نصیحت فرمائی، فرمایا کہ منہ سے ایسا کلام، منہ سے ایسی گفتگو نہ کرو کہ جس سے بعد میں آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ ایسا کلام نہ کرو، ایسی گفتگو نہ کرو جس کے اندر گالی گلوچ ہو، ایسی گفتگو نہ کرو جس کے اندر ناپسندیدہ الفاظ ہوں اور بعد میں آپ کو شرمندگی کا اظہار کرنا پڑے۔ اور تیسری نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے پوری طرح سے مایوس ہو جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے دو تین انسان کہیں یا 10 انسان کہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ آپ کا ہے، جو کچھ میری پاکٹ میں ہے وہ آپ کا ہے، جو کچھ میری جیب میں ہے وہ آپ کا ہے۔ حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہے، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے پوری طرح سے مایوس ہو جاؤ۔ اور دوسری روایت میں کیا فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو اللہ کریم سے ہمیں ایسی نمازیں مانگنی چاہیے جو اللہ کے ہاں مقبول ترین نمازیں ہیں۔ اسلام کے ارکان میں سے جہاں پر حج فرض ہے، جہاں پر زکوٰۃ فرض ہے، جہاں پر روزہ فرض ہے، جہاں پر حج فرض ہے، وہاں پر ایک عظیم فرض نماز ہے۔ نماز توحید کے بعد نماز ایسا رکن ہے جو تمام ارکان کو جمع کرنے والا ہے۔ روزہ فرض ہے لیکن انسان اتنا بیمار ہے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی بیماری مزید بڑھتی ہے، تو اس پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ حج فرض ہے لیکن اس کے جسم میں طاقت نہیں ہے یا اس کے پاس مال نہیں ہے تو وہ حج نہیں کر سکتا، تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس کے پاس مال ہیں لیکن صاحب نصاب نہیں ہے، یا مال ہے وہ 7.5 تولے کے برابر اس کا مال نہیں پہنچتا، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو بھئی نماز کا جو عمل ہے یہ ایسا عمل ہے یہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ آپ صحت مند ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ اپنے شہر میں ہیں، آپ جنگ میں ہیں یا آپ عام حالات میں ہیں، تو نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نماز کھڑے ہو کر ادا کرو۔ اگر آپ کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز ادا کریں تو آپ نماز بیٹھ کر ادا کریں۔ اگر آپ بیٹھ کر بھی نماز ادا نہیں کر سکتے تو آپ کروٹ کے بل ہو کر نماز ادا کریں۔ اگر آپ کروٹ کے بل بھی نماز ادا نہیں کر سکتے تو آپ لیٹ کر نماز ادا کریں۔ اگر آپ لیٹ کر بھی نماز ادا نہیں کر سکتے تو پھر آپ اشاروں سے نماز ادا کریں، اور ایسا ہے جب آپ اشاروں سے نماز ادا کریں گے تو اللہ کریم آپ کو مکمل نماز کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو بھئی نماز کسی بھی حالت میں کسی بھی وقت معاف نہیں ہے۔ نماز ہر انسان کو پڑھنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 7 سال کی عمر تک ان کو حکم کرو کہ وہ نماز پڑھیں۔ جب وہ 10 سال کی عمر میں ہو جائیں ان کو نماز کے آداب سکھاؤ، ان کو نماز کا سختی سے حکم کرو کہ وہ نماز پڑھیں۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو ان کو مار کر بھی نماز پڑھاؤ۔ اس لیے ہمیں نماز پڑھانی چاہیے۔
نماز ہمیں پڑھنی چاہیے۔ تو نماز والا ایسا عمل ہے، اگر آج ہم دنیا کے اندر ہیں تو آج نماز ہم پڑھیں گے، اور جیسے ہم نماز کا عمل اپنے گھر میں اور مسجد میں پڑھیں گے تو ہمارے اہل و عیال، ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر اس سے سبق حاصل کریں گے۔ جب اس سے سبق حاصل کریں گے پھر ہوگا کیا؟ ہوتا ایسے ہی ہے کہ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کے بچے نماز پڑھیں گے، آپ کے اہل و عیال والے نماز پڑھیں گے، اور اس کے ثمرات یہ ہوں گے، اس کا پھل یہ ہوگا، اس کے فوائد یہ ہوں گے۔ آپ قبر کی نیند سو رہے ہوں گے، یہ آپ کے بچے اس دنیا میں نماز پڑھتے ہوں گے تو آپ کی قبر ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو 5 وقت کا نماز ادا کرنے والا بنائے۔